براہ راست آپ کو لے چلیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک ٹولہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ لیجسلیٹو امینڈمنٹس کی ہیں، عوام کے مفاد کو نہیں، اپنی ذاتی مفاد کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے یہ ترامیم کی ہیں۔ مختلف الخیال لوگ ہیں، ان کا نہ ایک نظریہ ہے، نہ ایک نصب العین ہے، اور نہ ہی ایک منزل ہے۔ عارضی غیر فطری ارینجمنٹ ہے جو زیادہ دیر لاسٹ نہیں کر سکے گا۔ بہر نوع یہ ویسٹڈ گروپس عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے یکجا ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ انہوں نے مل بیٹھ کر جو اینٹی کرپشن ڈرائیو تھی اس ملک میں، جو اس قوم کی خواہش ہے عرصہ دراز سے کہ اس کرپشن کے کینسر سے پاکستان کی جان چھڑوائی جائے، انہوں نے اس کو نیب لاء کی امینڈمنٹس سے دفن کر دیا ہے۔ در حقیقت اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو NRO 2 دیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن کر رہے تھے تو اپوزیشن کے ساتھ اسپیکر صاحب کی ریزیڈنس پر، اسد کیسر صاحب کی ریزیڈنس پر ہمارے مذاکرات ہوئے۔ پی ٹی آئی کی ٹیم کی میں صدارت کر رہا تھا، مسلم لیگ نون سے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے اور خواجہ آصف صاحب بھی تھے، پیپلز پارٹی سے شہری رحمان صاحبہ بھی تھی، فاروق نائک صاحب بھی تھے، سینیٹر صاحب، اور بات ہونی تھی فیٹف کی لیجسلیشن جو کہ قومی ضرورت تھی۔ وہاں انہوں نے ہمیں ایک مسودہ ہاتھ میں تھما دیا، اور وہ تھی وہ ترامیم جو یہ دونوں جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چاہتی تھی نیب لاء میں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی تقریباً 34-35 ترامیم انہوں نے تب پیش کی تھی، اور شرط عائد کی تھی کہ آپ اس پہ پیش رفت کریں، اس پہ ہمارے سے معاہدہ کریں، تو پھر فیٹف کی لیجسلیشن پر ہم تعاون بھی کریں گے اور آپ سے گفتگو بھی کریں گے۔ میرے دوستوں، اب یہ جو نیا قانون انہوں نے پیش کیا ہے اور اسمبلی سے منظور کروایا ہے اور سینٹ سے منظور کروایا ہے، اگر آپ ان کی امینڈمنٹس کا مطالعہ کریں تو یہ 24 امینڈمنٹس منوان وہی ہیں جو ہمیں پیش کی گئی تھی۔ یعنی کہ عمران خان سے، تحریک انصاف سے جو NRO مانگ رہے تھے اور جو ہم سے نہ ملا، وہ انہوں نے اب اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یکجا بھی ہوئے ہیں اور یہ ترمیم بھی انہوں نے پیش کی ہے۔ اس کے بینیفیشری کون ہیں؟ تحریک انصاف کی رائے میں ان ترامیم کی بینیفیشری ایک ایلیٹ کلاس ہے جس نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے، منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے باہر منتقل کیے ہیں، انہوں نے اپنے مفادات کو محفوظ کیا ہے، اور امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں جو اس ترمیم سے مستفید ہوں گی۔ جو نیب لاء میں امینڈمنٹس کی ہیں، NAO امینڈمنٹ بل 2022، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس نے، میں پہلے عرض کر چکا کہ اینٹی کرپشن ڈرائیو اگینسٹ دا ہائی اینڈ مائٹی، اس کو محفوظ کیا ہے،
ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज ऑफ PPP एंड एंड द हाई एंड माइटी। वो अब अबव हो गए, सब इस शिकंजे से आज़ाद हो गए। इन्होंने जो तरामीम की हैं, मेरी नज़र में दे आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। यूनाइटेड नेशंस ने एक मयार सेट किया हुआ है, ये उनसे मुताबिकत नहीं रखती, और जो फैटफ की रिकमेंडेशंस हैं ये उनसे भी मुताबिकत नहीं रखती। इसी तरह मैं समझता हूं कि इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश भी है और इस्तिता भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज खुद सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। और ये मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि असफंदियार वली केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि अगर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में कोई तरामीम की जाती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट की जाएं, उनकी नज़र से गुजरें, ताकि एक वेस्टेड इंटरेस्ट जो है अपने मफाद के लिए कानून साजी न करे। ये कानून साजी एक वेस्टेड इंटरेस्ट ने फ़कत अपने मफाद के लिए की है। अब तहरीक इंसाफ का रिएक्शन क्या है इस नैब लॉ की अमेंडमेंट्स पर? मेरा पहला नुक्ता है कि इससे नैब का जो लॉ है और जो नैब का महकमा है प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल हो गया है, बेमानी हो गया। नैब के इदारे को जो कानूनी या स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन थी, इंडिपेंडेंस थी, आज वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और अब वो फेडरल गवर्नमेंट के ताबे हो गया है। तीसरी चीज़ जो अर्ज़ करना चाहूँगा, इन्होंने इनफैक्ट नैब को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब बनाने की कोशिश की है या FIA बनाने की कोशिश की है, जो सरकारी हुकूमत के ताबे होते हैं, पंजाब हुकूमत के ताबे हैं। वही सोच कारफरमा है और आपको इस तरमीम में उसकी झलक नज़र आती है। इसी तरह मेरी राय में जो नैब के केसेस थे अंडर ट्रायल, इस तरमीम के बाद, इस कानून साजी के बाद they will be affected. Almost all cases will be affected. इनमें से 80% केस मुंतकिल हो जाएंगे नैब कोर्ट से दीगर कोर्ट्स की तरफ, जो कि इनकी मुराद थी, और कुछ केसेस जो हैं वो वापस मुंतकिल कर दिए जाएंगे नैब को। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। इसी तरह आप देखें कि इन्होंने अमेंडमेंट की है कुछ ऐसे सेक्शंस में जो डील करते हैं बैंक ट्रांजैक्शंस के साथ। सेक्शन 9 सबसेक्शन A5 का डायरेक्ट बेनिफिशरी जो है वो हमारा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, डायरेक्ट बेनिफिशरी होंगे इस अमेंडमेंट के। 9 सबसेक्शन A5। इसी तरह जो तरमीम की गई है सेक्शन 14 में, उसके डायरेक्ट बेनिफिशरी होंगे जनाब नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उसमें जो मनी ट्रेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि अक्यूज को देनी होती थी, वो अब ख़त्म कर दी गई है। तो ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि ये तरमीम किन को बेनिफिट करने के लिए और किन की ख्वाहिश के मुताबिक की गई है। आगे चलिए, 7वां नुक्ता मेरा है कि इन्होंने
जो बेनामी है उसकी डेफिनेशन में तब्दीली ले आए हैं और उससे भी वो केसेस मुतासर होने के इम्कानात अब हैं। अगली बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो एविडेंस एक्वायर की जाती थी बाहर से, वो अब नैब के केसेस के लिए कारआमद नहीं होगी। उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे? एक ब्लैंकेट कवर दिया गया है, जितने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं और एसेट्स अब्रॉड जिसका कोई मनी ट्रेल नहीं दे सकते, उन केसेस को मुतासर किया गया है इस तरमीम के ज़रिए। इसी तरह जो इन्होंने प्रोविज़न थी, एक इंक्वायरी ऑन इलीगल इशुएंस ऑफ एसआरओस के ज़रिए भी तो लोगों ने बहुत फ़ायदे उठाए। अब उन्होंने इस तरमीम के तहत चाहे बदनीयती पे भी क्यों ना हो मबनी एसआरओ, उन्होंने कहा है कि इट इज़ एनाल्ड, उसको ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ जो चेयरमैन नैब का अख्तियार था गिरफ्तारी का, उन्होंने ऐसी शराइत और ऐसी प्री कंडीशंस आयद कर दी हैं कि चेयरमैन प्रैक्टिकली बेअख्तियार हो गया है किसी को गिरफ्तार करने में। अब उसके पास वो अख्तियार नहीं रहा। एंड दिस विल डायरेक्टली बेनिफिट द रिच करप्ट क्लास ऑफ दिस कंट्री। इसी तरह आप देखें कि जो अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ आती थी या आ सकती हैं कानून में, अगर कोई नोक पलक दुरुस्त करनी है, तो उसका अख्तियार जो पहले सदर के पास था, वो सदर पाकिस्तान से लेकर इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया है और फेडरल गवर्नमेंट अपनी है। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि सोच कार फरमा पीछे क्या है। फिर आप देखें कि ये सारी जो एक्सरसाइज है, इट्स एन एक्सरसाइज बाय डिज़ाइन टू बेनिफिट high profile cases of important political personalities। ये है जो कानून साजी हुई है नैब के कानून के मुताबिक के से। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है। हम एक तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर रहे हैं कि असफंदियार वली केस को सामने रखते हुए आज खुद इसका नोटिस लें। उनके अपनी फाइंडिंग्स हैं। और तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है कि हम इनको चैलेंज करेंगे। और इमरान खान साहब ने हमारी जो लीगल टीम है उनको हिदायत दे दी है कि वो इनको चैलेंज करें। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी तरमीम जो उन्होंने की है वो की है जो तहरीक इंसाफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को राइट टू वोट दिया था। इनको ये पसंद नहीं आया। हमने उनको वोट क्यों दिया था? हमारी नज़र में उनकी 3 वजूहात थी जिसकी वजह से हम समझते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वोट के मुस्तहिक है। एक, वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं टू द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान और वो बहुत कीमती असासा है हमारे मुल्क का। आप देखें कि उनकी रिमिटेंस से ये मुल्क चल रहा है और पिछले साल 32 अरब डॉलर्स की उनकी रिमिटेंसेस थी। तो उस क्लास को अगर ये इज़्ज़त और ये शमूलियत, एहसास शमूलियत दिया गया था तो बहुत अहम था, जो कि पीपल्स पार्टी ने और नून ने और उनके दीगर हलीफ जमातों ने मिलकर उसको दफन किया है। दूसरी वजह ये थी, हमारी राय में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनमें बहुत से लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जब उनको स्टेक होल्डर बना दिया जाएगा तो हमारे मुल्क की जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसमें उनका इनपुट आएगा और क्वालिटी ऑफ पॉलिसी मेकिंग जो है
وہ بہتر ہماری رائے میں ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز جو میری نظر میں اہم ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ ان کو رائٹ دیا تھا پی ٹی آئی نے, وہ یہ ہے کہ ایک نسل تو یہاں سے منتقل ہو گئی باہر, برطانیہ چلی گئی, امریکہ چلی گئی, آسٹریلیا چلی گئی, کینیڈا چلی گئی. اب وہ وہاں کے سٹیزن بن گئے, وہاں رہ رہے ہیں, ان کے بچوں نے وہاں جنم لیا, ان کی تعلیم وہاں سے, ان کی پرورش وہاں, ان کی ملازمتیں وہاں, ان کا کاروبار وہاں, ان کا پاکستان آنا جانا محدود. جو یہاں پلے بڑے ہیں ان کا ایک لنکیج اور ہے, جو ان کے والدین کی نسل ہے. جو اگلی نسل ہے, مجھے یہ ڈر تھا اور ہے, اور میں نے ایز اے وزیر خارجہ جب میں باہر جاتا تھا اور اوورسیز پاکستانی سے انٹریکٹ کرتا تھا تو میری اس پر ایک نظر ہوتی تھی کہ نیکسٹ جنریشن کی دلچسپی اس ملک میں کیسے برقرار رکھی جائے. انہوں نے تو یہاں نہیں آنا, ان کو تو یہاں نہ نوکری چاہیے, نہ یہاں ان کو کوئی اثاثے ہیں جن کے لیے انہوں نے آنا ہے. انہوں نے اپنا فیوچر وہاں بنا لیا, اینڈ رائٹلی سو, اینڈ وی وش دیم گڈ لک. ان کا لنک کیسے ہو؟ اگر ہم ان کو یہ رائٹ ٹو ووٹ دے دیتے ہیں تو ان کا ایک جذباتی, نفسیاتی, ایک ایموشنل لنک بن جائے گا اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق برقرار رہے گا. بدقسمتی سے انہوں نے اس سوچ کو دفن کیا ہے, اور اس لیے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رائے میں وہ اوورسیز پاکستانیز کی واضح اکثریت, ان کی رائے میں ان کا جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہے. بھئی آپ تحریک انصاف کو مت دیکھیے, ہو سکتا ہے وہ آپ کی پالیسی پسند کر لیں, وہ تو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں, وہ تو خود مختار لوگ ہیں, وہ کوئی تابع نہیں ہے. ہم ان کو ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں دے سکتے. آپ کی کوئی چیز اچھی لگی وہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, لیکن اس شک پر کہ ان کی میجورٹی اور اوور ویلمنگ میجورٹی کا جو رجحان ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے, انہوں نے سب کا حق مار لیا. ان کا حق بھی مار لیا جو ذہنی طور پر ان کی طرف مائل تھے, نون کی طرف یا پیپلز پارٹی کی طرف. گو اقلیت میں تھے لیکن تھے اور ہیں. تو یہ دوسری چیز, ہم اس کو بھی چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تیسری چیز جو انہوں نے قانون سازی میں حذف کی ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. یہ ہم کیوں لے کر آئے؟ اس کی پیچھے سوچ کار فرما کیا تھی؟ میرے بھائی, یہ انٹروڈکشن واز ان لائن with the recommendations of the Judicial Commission جو ہماری درخواست پر قائم ہوا اور جس کی سربراہی جسٹس ناصر الملک صاحب نے کی. اس جوڈیشل کمیشن نے جب پورا ہمارے اعتراضات سنے اور لوگوں کی انہوں نے رائے لی, ایکسپرٹ سے opinion لی, انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز مرتب کی اور ریکمنڈیشنز بھجوائیں قانون سازی کے لیے کہ یہ چیز اگر آپ کر لیں, یہ قوانین, یہ رولز اگر آپ ان میں ترمیم کر لیں تو الیکشنز پہلے سے بہتر کرائے جا سکتے ہیں اور شفاف ہو سکتے ہیں. انہوں نے اسٹڈی کیا کیسز کو, اور کیسز جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور الیکشن پٹیشنز جو لوگ معترض ہوتے ہیں اور جن کو جو اگریوڈ ہوتے ہیں, جب ان کی کیسز دیکھے تو میجورٹی آف دی پٹیشنز وہ تھیں جن کی شکایت تھی پولنگ کا جب وقت ختم ہو جاتا ہے اور ریٹرننگ آفیسر تب جب بیگز پہنچتے ہیں اور وہ جو وہاں سے ایک دوبارہ کاؤنٹ ہوتا ہے, اس دوران گڑبڑ کہ انہوں نے دیکھا بہت سی شکایات آئی. مثال کے طور پر ابھی نون بھی تو شکایت کر رہی تھی نا, ڈسکا کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ ڈسکا میں یہ ہوا. اوکے, تو اس کا حل ہم نے پیش کیا تھا, اور وہ پٹیشنز کیا بتاتی تھی کہ کس طرح پولنگ بیگز ٹیمپر ہوتے ہیں, کس طرح پولنگ بیگز جب ان کو مطالعہ کیا گیا ان کی سیلز ٹوٹی ہوئی تھی, کس طرح جو ان کے فارم 14, فارم
2015 کے جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا. بیگز میں سے ردی برآمد ہوئی. کس طرح بیگز کو محفوظ رکھنے کا کوئی پراپر انتظام نہیں تھا. تو ان سب قباحتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسی چیز انٹروڈیوس کرائی جس سے تحریک انصاف کی رائے میں شفافیت بڑھتی ہے, ٹرانسپیرنسی بڑھتی ہے, اور شکایات جو ہیں وہ الیکشن کی دھاندلی کی وہ کم ہوتی ہیں. اور یہ ہم نے رائج کرائی. اب کہا گیا, دلیل دی گئی کہ جناب یہ تو قابل عمل نہیں ہے, ہمارے ملک کی آبادی جو ہے اس کی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ناخواندہ ہے. میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا ہندوستان کی طرف. اگر ناخواندہ آبادی کو دیکھا جائے تو ہماری آبادی سے زیادہ ان کی آبادی نکل آئے گی جو ناخواندہ ہے, کیونکہ ان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1 ارب سے تجاوز کر گئی ہے. ہم تو 22 کروڑ ہیں نا, وہ 1 ارب سے زیادہ ہے. تو اگر ان کی آپ الٹریٹ پاپولیشن دیکھیں تو ہماری آبادی سے زیادہ ہوگی. وہاں یہ سسٹم رائج ہے, سکسیسفلی چل رہا ہے, اور ہمارے اور ان کے جو الیکشن لاز ہیں ان میں سملیرٹی ہے, بہت سے ملتے جلتے ہیں. اگر وہاں وہ کامیابی سے چل سکتا ہے نظام, اور ہارنے والا رزلٹ تسلیم کرتا ہے اور جیتنے والے کو اعتماد ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے بلبوتے جیتا ہوں, تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں اور ممالک میں ہو سکتا ہے, تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بھی انہوں نے جو کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ من پسند اپنے نتائج اور اس میں گنجائش رکھی گئی ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. 2018 اپنا ذاتی اگزامپل دیتا ہوں. میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا تھا, اور میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا تھا. قومی اسمبلی کا الیکشن میں لڑ رہا تھا NA 156 سے, صوبائی اسمبلی کا الیکشن میں لڑ رہا تھا PP 217 سے. اب دونوں پولنگ ایک ہی دن ہوئی, گنتی مکمل ہوئی, بیگ ریٹرننگ افسر کو پہنچ گئے. یہ میں جو شکایت بتا رہا ہوں, اب یہ ریکارڈ کی بات ہے, اب چیک کر لیجئے. میرا قومی اسمبلی کا رزلٹ پاکستان میں سب سے پہلے آیا رات کے 10 بجے, اور میں NA 156 جیتتا ہوں 36,500 کے قریباً لیڈ سے. اب اس کے نیچے تقریباً 2.5 آتی ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں. جو اس کے نیچے میں صوبائی لڑ رہا ہوں PP 217, 10 بجے میں ان آفیشلی ڈکلیئر ہو گیا. جو کہتا ہے نا غیر سرکاری نتیجہ, وہ ٹی وی پہ آ گیا میرا. جو میرا اسی کے نیچے صوبائی ہے اس کا رزلٹ مجھے ملتا ہے صبح 4 بجے. بیگ کٹھے گئے, ریٹرننگ آفیسر وہی تھا, پریزائڈنگ آفیسر وہی تھے, کینڈیڈیٹ وہی تھا, 36,000 سے وہ جیت رہا ہے, وہی بلے کا نشان ہے, وہی پارٹی ہے, وہی ووٹر ہے, وہی پولنگ ایجنٹ ہے, اور صوبائی وہ ہار رہا ہے 3600 سے, اور بہت سے ووٹ اس کے ڈبل سٹیپ ہو گئے. سو ڈٹرمنڈ طریقے سے مجھے ہرایا گیا. میں اپنا اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا مشاہدہ ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے. ایسے بہت سے کیسز ہیں پاکستان میں. اس کو رفع دفع کرنے کے لیے ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا انٹروڈکشن کرایا کہ کوئی ٹیمپرنگ کی گنجائش نہ رہے. پولنگ ختم ہو, بٹن کے ذریعے وہ ٹرانسمٹ کرے جو پریزائڈنگ آفیسر ہے ٹو RO, اور RO جو ان کا جو الیکشن کمیشن ہے وہاں پہنچ جائے, اور اس میں گڑبڑ نہ ہو. اب اس میں بھی انہوں نے ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ آبویسلی اس لیے نہیں آئی کہ الیکشنز میں